بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 881۔ قیام دارالعلوم کا مقصد قدرتی کارستانی۔ حضرت مدنی اور تبلیغ۔ حضرت الیاس صاحب کی نصیحتیں۔ حضرت حسن بصری کا تبصرہ۔ مفتی نذیر صاحب مدظ اللہ سے تحریری فتوے کا مطالبہ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد۔ سن 1857 کے ہنگاموں میں ناکامی کے بعد مدرسہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ لوگوں کو جمع ہونے اور داعیانہ اور سرفروشانہ تربیت پانے کے لیے جگہ میسر ہو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت دارالعلوم کے نائب محتمم ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس مدرسے کو درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا۔ میرے سامنے مدرسہ قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں سن 57 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ سن 57 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ صرف تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصود اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ قاسم صاحب نانوتھی نے قائم کیا تھا۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی جس نے اس مدرسے کے تمام کاروبار، حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی ہی حریت پرور خصوصیت پیدا کی، اور وہ دینی اور مذہبی حمیت اور غیرت کا صرف ہندگیر ہی نہیں بلکہ عالمگیری جامعہ اور اقامتی ادارہ بن گیا، اور اس کے فضلاء کا ایک خاص مکتب فکر کا نمایاں ہونا، اور اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص ملا جلا اور مرکب نصب العین لے کر باہر نکلے کہ جس میں سب پر چھا جانے کی اسپرٹ اور جاذبیت موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اساسی خصوصیت حضرت والا حضرت الاستاذ قاسم صاحب نانوتھی نور اللہ مرقدہ کے سوا کسی کے سامنے نہ تھی، اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھے ہر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع ہی کی جا سکتی تھی۔ دارالعلوم کے قیام کا اصل مقصد دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت اور داعی کو پیدا کرنا تھی۔ بقول حضرت حبیب الرحمن صاحب اول نائب محتمم، میں درس و تدریس، تعلیم و تعلم کی راہ میں مزاحم تو نہیں ہوں گا، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ حضرت نانوتھی نے قائم کیا تھا، تاکہ تبلیغ اور دعوت اللہ والی مساعی اور محنت وغیرہ کی وجہ سے بکھرے ہوئے مسلمان یکجا جمع ہو کر اپنی کھوئی ہوئی بساط یعنی امت پناہ اپنے اندر پیدا کر سکے۔ اس لیے کہ انہی کاوشوں سے سن 57 کے گھاؤ بھرنے کی توقع تھی، اور جس تعداد اور جس عجلت میں وہ مجموعہ تیار کرنا چاہتے تھے، درس و تدریس تو اتنے تھوڑے وقت میں وہ مجموعہ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ بقول نائب محتمم حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نمبر 1 کام یعنی جو اصلی غرض تھی دارالعلوم کے قائم کرنے کی، یعنی عوام کی عمومی دعوت و محنت اور تربیت، وہ تو رہ گئی، لیکن ثانوی درجے کی محنت یعنی درس و تدریس والا کام مقصد قیام دارالعلوم بن گیا۔ حضرت نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی مجمع تیار کرنے کی نیت سے ادارہ بنایا تھا، لیکن بعد والوں نے اسے خصوصی لائن پر چلا دیا، یعنی تعلیم و تعلم پر، اور جیسے جیسا زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے عمومی دعوتی ذہن رخصت ہوتا گیا۔
پہلے دارالعلوم سے پڑھ کر طلبہ فاروقی اور سلمانی بن کر نکلا کرتے تھے، اور آج ایک مخصوص علمی ذہنیت لے کر نکلتے ہیں، یعنی امت مسلمہ کی عمومی امامت اور قیادت کا ذہن باقی نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ پہلے دارالعلوم دینی دعوتی کام کا علم بردار ہوا کرتا تھا، اور آج دعوتی کام سے بیزار اور سد باب کرنے والا ہو گیا الا ماشاء اللہ۔ خلاصہ کلام، دارالعلوم دیوبند کی بابت ہم نے 3 باتیں عرض کی، جو کتاب سوانح امام الکبیر محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ کی۔ پہلی بات، دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد، اور وہ مقصد صرف ایک ہی تھا کہ سن 57 کے ہنگاموں میں ناکامی کی تلافی کے لیے ایک مرکز اور ایک جگہ قائم کی جائے جہاں پر عام لوگوں کی تربیت ہو اور مسلمان داعی اللہ بن کر ایک جماعت اور ایک امت بن کر ابھریں۔ فائدہ، قارئین کرام الفاظ پر غور فرمائیں۔ حضرت نانوتوی کا مقصد بچوں اور طلباء کی تعلیم کا نہیں تھا، بلکہ بڑوں کی تربیت حضرت کے پیش نظر تھی، جو وقت پر حق پر ڈٹنے والے اور دین و اسلام کے خاطر جان اور مال کے نذرانے پیش کرنے والے ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام مدرسے کے طلباء اور بچوں سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دارالعلوم ایک دعوتی مرکزیت کا حامل ہوتا، جہاں سے تعلیم و تبلیغ کے قافلے دنیا بھر میں جاتے اور تعلیم اور دعوت پر امت مسلمہ کو کھڑا کرنے کی مساعی کی جاتی، لیکن بقول حبیب الرحمن صاحب، نائب محتمم درس و تدریس ہونے لگ گئی، یعنی غیر مقصود چیز مقصود بن کر رہ گئی اور غیر محتم چیز محتمم ہو گئی، اور اصل مقصد بالا طاق ہو کر رہ گیا۔ اور نائب محتمم کا فرمانا کہ تم تعلیم و تعلم میں لگے رہو، میں منع نہیں کروں گا، لیکن میں اسی کام کو اپناؤں گا جس کام کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادارہ قائم کیا۔ اب آپ حضرت نائب محتمم مرحوم کی اس عبارت کے کیا معنی اور مفہوم لیں گے، سوائے اس کے کہ دیوبند والوں نے اپنا مسلک اور مقصد اور ہدف ہی اس چیز کو بنایا جو چیز امام الکبیر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں موجزن ہی نہ تھی۔ یعنی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت یہ تھی کہ اس ادارے میں بڑوں کی تربیت اور ان کو ایسی ٹریننگ دی جائے جو 57 کا کھویا ہوا وقار واپس دلا سکے۔ قدرت کی کارستانی، دارالعلوم 1866 میں قائم ہوا اور اس کے ٹھیک 60 سال بعد قدرت کارستانی کہیے یا حسن اتفاق، حضرت امام الکبیر نانوتوی کے قالب کی وہی فکر، وہی کڑن، اسی کیفیت کے ساتھ انہی کے خاندان قاسمیہ کے ایک فرزند یعنی مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی سن 1926 کو فکر قاسمی کو لے کر اٹھتے ہیں۔ یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دعوتی عمومی محنت کو قدرت نے وجود بخشا، اور یہ محنت دیکھتے ہی دیکھتے نصف صدی کے اندر ساری دنیا پر چھا گئی۔ جس طرح امام الکبیر نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس دارالعلوم کو دیوبند اور اس کے فارغ التحصیل کو دیوبندی کہا جائے، بالکل انہی الفاظ میں شاہ الیاس صاحب فرماتے رہے کہ میری اس دعوتی محنت کو تبلیغ کے نام سے موسوم نہ کرو۔ اگر کچھ نام اس تحریک کو دینا مقصود ہوتا تو میں اسے تحریک ایمانی کا نام دیتا۔ قدرت کی بڑی تائید نشانی یہ بھی سامنے آئی کہ قاسمی خانوادے کے ایک اور فرزند ارجمند حضرت سید حسین احمد مدنی بھی فکر نانوتوی کا ایک جوالہ بن کر ابھرے اور ضعیف اور نحیف الیاسی تبلیغ کی شب و روز تائید کی، بلکہ اس محنت کا ایک حصہ اور شفیق مربی بن کر تا حیات سرپرستی فرماتے رہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغی جماعت، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری سوانح یوسفی میں لکھتے ہیں، اور حضرات کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں، ہاں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تشریف لے جاتے تو دیوبند ضرور جاتے اور بہت دیر تک نہایت ادب و احترام سے بیٹھے رہتے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان سے اسی قدر تعلق تھا۔ جب اجتماعات میں شرکت فرماتے تو پھر ہر مصافحہ کرنے والے سے پوچھا کرتے، کہیے آپ نے چلہ دیا یا نہیں؟ اگر وہ انکار کرتا تو آپ اس سے چلہ لکھواتے۔
حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی قدس سرہ کی تبلیغی اجتماعات میں تقریریں نہایت کثرت سے ہوئی ہیں، اور ان میں سے چند مطبوعہ بھی ہو گئی جو بڑی طویل ہے۔ ان کو اس رسالے کا جز بنانے میں تو یہ مختصر رسالہ بہت ہی طویل ہو جائے گا۔ اگر کوئی صاحب خیر ان کو ایک جگہ طبع کرا دے تو علاوہ اس کے کہ افادہ اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت شیخ الاسلام کو تبلیغی جماعت سے کتنا تعلق تھا۔ ایک مختصر رسالہ حضرت شیخ الاسلام کی اہم تقریروں کے نام سے چھپا ہے، اور اس میں 2 تقریریں مفصل طبع ہو گئی ہیں، اور دوسری تقریر کا آخری حصہ نقل کرتا ہوں۔ یہ تقریر 26 جولائی سن 1957 بعد نماز جمعہ آرکونم ضلع شمالی آرکیٹ مدراس ایک تبلیغی اجتماع میں فرمائی۔ تأثر کا یہ عالم تھا کہ سارا مجمع رو رہا تھا، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ حضرت کا سب سے آخری سفر تھا اور آخری تقریر تھی، اور اس کے آخری حصے کے الفاظ یہ ہیں: بھائیوں، آپ کی یہ مجلس تبلیغ کی ہے۔ یہ تبلیغ اصل میں وظیفہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ کام جو تم کرتے ہو معمولی نہیں۔ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا نے تم کو کیسی خدمت سپرد کی ہے۔ حقیقت میں کام لینے والا اللہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو تم کیا کرتے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ارشاد فرمایا: یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ خدا کا فضل ہے، اس نے تمہارے دلوں میں اس چیز کو ڈالا ہے۔ اسی ہندوستان میں ہمارے باپ دادا بہت سے لوگ گزر گئے جو آپس میں لڑتے رہے اور دنیا کے پیچھے پڑے رہے، لیکن ان کو تبلیغ کا خیال نہیں آیا۔ خدا نے ہمارے زمانے کے علماء اور اہل خیر کو اس کی توفیق دی۔ تم بہت سے بندگان خدا کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر رہے ہو۔ جو کلمہ نماز کو نہیں جانتے تھے، کیا وہ مستحق دوزخ نہیں تھے؟ تم ان کو سمجھا کر اللہ کے راستے پہ چلاتے ہو، تو کیا دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر رہے ہو؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گراتا ہے۔ خدا کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق دی۔ یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو کیا ہوا؟ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اور آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ اگر بے وقوف اور جاہل برا بھلا کہیں، تانا دے تو سن لو۔ یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت ہے انبیاء سابقین کی۔ حضور نے فرمایا: جان رکھو، اس راہ خدا میں جس قدر میں ستایا گیا ہوں اس قدر کوئی نہیں ستایا گیا، اور جس قدر ڈرایا گیا ہوں اس قدر کوئی اور نہیں ڈرایا گیا۔ اگر تمہیں کامیابی نہیں ہوئی اور کوئی بھی سیدھا نہیں ہوا تو اس کے باوجود تمہارا بڑا درجہ ہے اور تمہیں پورا اجر ملے گا۔ تم اطمینان رکھو، تمہارا کام اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ اور فرمایا: بھائیو، تم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ مبارک ہیں۔ اللہ تمہاری جد و جہد سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور تم سے اسلام کی خدمت لے۔ تم ہرگز تنگ دل مت ہو۔ تکلیفیں اٹھانا پڑے گی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو اٹھانی پڑی۔ کیا تم کو خبر ہے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام عرب سے کیوں نکلے؟ وہ عراق میں پہنچے، شام، ایران، افغانستان، سندھ، یو پی، بہار اور جنوب میں دکن تک پہنچے۔ یہاں کیوں پہنچے؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا ملک فتح کرنا تھا یا دولت لوٹنی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ان کا مقصد اصلی صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا تھا، دنیا کو سچے دین پر لانا تھا، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا تھا اور دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنا تھا۔ بعد والوں نے بے وقوفی کی کہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک ایک لفظ میں کتنی تڑپ اور کتنی ترغیب ہے، اور کس قدر حوصلہ دے رہے ہیں تبلیغ والوں کو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سارے بزرگ اکابرین کے خاندانوں میں سے صرف حضرت مدنی کے گھر والوں کو تبلیغ والوں کی سرپرستی کے لیے وافر حصہ مقدر فرمایا۔
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی دامت و برکاتہما اور ان کے متبعین نے سن 2020 کی ناگہانی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مرکز نظام الدین اور اس سے متعلق بزرگوں کی اور دنیا بھر سے آئی ہوئی جماعتوں کی مذہبی اور قانونی بازیابی کے لیے جو خدمات انجام دی اور جو سرپرستی فرمائی، تبلیغی تاریخ میں اسے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا تمام میں بسنے والے اپنے متبعین اور متعلقین کو بھی متوجہ فرمایا کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کے کام اور اس کی محنت کو استقامت اور استقلال کے ساتھ جاری رہنے کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی پڑے تو بھی اس سے دریغ نہ کیا جائے گا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ میری تبلیغ کی برکت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، حالانکہ کام اور چیز ہے اور برکات اور چیز ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہی سے تو برکات کا ظہور ہونے لگا تھا، مگر کام بہت بعد میں شروع ہوا۔ اسی طرح یہاں سمجھو، میں سچ کہتا ہوں ابھی تک اصل کام شروع نہیں ہوا۔ جس دن کام شروع ہو جائے گا تو مسلمان 700 برس پہلے کی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اگر کام شروع نہ ہوا بلکہ اسی حالت پر رہا جس حالت پر اب تک ہیں، اور لوگوں نے اس کو من جملہ تحریکات کی ایک تحریک سمجھ لیا اور کام کرنے والے اس راہ میں بچل گئے، یعنی کام چھوڑ دیا، تو جو فتنے صدیوں میں آتے ہیں وہ مہینوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے اس کام کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اور یہ باطل خیال ہے کہ چلنا پھرنا ضروری نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ اس کام کا مقصد صرف کلمہ نماز درست کر لینا نہیں ہے، یہ تو اس کام کی الف با تا ہے۔ جہاں خروج میں کمی آئی، حضور صحابہ سے ناراض ہوئے، حضور نے صحابہ سے بات بند کر دی ہو، یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، لیکن تبوک میں شریک نہ ہونے والے صحابہ سے بات چیت بند کر دی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیطان عبادت سے اتنا نہیں روکتا جتنا دعوت سے روکتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے کے نفر کا چھوٹنا یہ موجب عذاب ہے، اللہ کے عذاب کو لانے والا عمل ہے۔ ساری امت ایک کشتی میں سوار مسافرین کی طرح ہے، دعوت چھوڑنے کی وجہ سے عمومی عذاب آئے گا۔ کشتی بھنور میں پھنس گئی اور ڈوب گئی تو سب کے سب ڈوبیں گے۔ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان وحی کی برکات اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہوں گے۔ اگر اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کریں گے تو اتنے بہانے سامنے آئیں گے کہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ نکلوں یا نہیں نکلوں۔ تنبیہ: اس سے بڑھ کر فہم اور ادراک سے محرومی کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اہل علم ابھی تک اس دعوتی کام کو وجوب کا فتویٰ دینے پر بھی تیار نہیں، حالانکہ مسلمان ارتداد کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اکثر لوگوں کے عقل اور قلوب ارتداد میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور بعض تو زبان سے بھی ارتداد کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس فتنے اور فساد کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دعوت و تبلیغ کو مستحب کہنا، جس طرح سے دوسری تیسری صدی ہجری کے علماء کرام کہتے رہے، اس لیے کہ دوسری تیسری صدی ہجری میں 100% مسلمانوں میں 100% دینداری موجود تھی۔ اس وقت کے علماء کرام تبلیغ اور دعوت کے عمل کو مستحب قرار دیتے تھے، ان کا یہ کہنا حق تھا، اور ہم اس زمانے کے فتوے کو اس موجودہ ارتداد بھرے دور میں صادر کریں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ یہی تو برکات وحی سے اصل محرومی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہے، اور یہ کیفیت ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں اور ان کی سرخروئی بہت پسند ہے، اور اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تباہ اور برباد کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح و بہبودی دین میں ہے اور تباہی و بربادی بے دینی میں ہے۔
فائدہ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا داعی اللہ نہ بننا اور دعوت کے کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ ہونے کو، دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں تم بھی وہی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، اور اللہ جب محبت کریں گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ فائدہ، اللہ مغفرت فرما دیں گے یا پھر توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعوتی کام پر نکلنے والوں کے پہلے قدم پر گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ خوب بخشنے والا ہے۔ مفتی نذیر صاحب کشمیری کا فتویٰ۔ ہم نے گزشتہ قسط میں لکھا تھا کہ بغض سعاد میں الجھے ہوئے چند علماء اور مفتیان کرام کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہے کہ وقفے سے مولانا سعد صاحب پر تبرہ کرے اور ساری دنیا کے علماء حضرت جی رابع کی عمارت اور ذکاوت اور بصیرت پر نازاں ہیں، خوش ہیں، سوائے کرناٹک، کشمیر اور ساؤتھ افریقہ کے 4-6 لوگوں کے۔ ان کا ایک نیٹ ورک ہے، یہ لوگ وقفے سے آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور مذہب کا خیز چیز یہ ہے کہ ان کا فتویٰ غیر منطقی اور بلا دلیل ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعی طور پر یہ فتویٰ دینے کا ملکہ رکھتے ہیں تو جن باتوں پر انہیں اعتراض ہیں ان کا تحریری رد کریں، سارے حوالہ جات کے ساتھ، کتابوں کے متن کے ساتھ۔ ہم مفتی نذیر صاحب اور ان کے رفقا کو 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی وارثین انبیاء میں سے بنا دے اور عمومی طور پر سارے مسلمان اس دعوتی محنت کو اپنانے والے بنیں اور ساری انسانیت کو ہدایت نصیب ہو۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔